66۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزرے ہوئے آیتوں میں فکر آخرت یاد دلایا قرآن نے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھا کرو کہ تم اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہو، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کو بھولنے والے، اللہ کے احکام کو بھولنے والوں کے مانند مت بنو۔ جو روگردانیاں کرتے ہیں وہ خود سرگردان و پریشان ہوتے ہیں، انہیں دنیا میں ہی یہی سزا ملتی ہے، وہ اپنے حالت کو نہیں سنبھال سکتے، انہیں کچھ علم نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آخر کار اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ تو جنت میں جانا، پہنچنا، یہ کامیابی ہے۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جو جنت تک جن کی رسائی ہو جائے۔ اب یہ تمام کی تمام باتیں جو ہمیں بتلائی جا رہی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں، تو اس قرآن کے ذریعے سے آپ بتلا رہے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم نے زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تمہارے یہی دنیاوی جو اعمال ہیں، دنیاوی زندگی جس انداز سے گزارو گے وہاں پہ تمہیں اسی انداز سے بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں قرآن بتلا رہا ہے۔ تو قرآن کریم ہی کے متعلق یہ آیت کریمہ میں اب بیان ہے۔ یہ جو واقعات، یہ جو نصائح، یہ جو ہمارے سامنے دلائل عقلیہ نقلیہ بہت کچھ بیان ہوتا ہے، فرمایا یہ تمہارے سامنے قرآن بیان کرتا ہے، اور لوگوں اس قرآن کی طرف توجہ کرو۔ قرآن عظیم کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تمام کتابوں سے افضل ترین کتاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی حقانیت کے ساتھ اس کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں کہ کتنا عظیم کتاب ہے یہ۔ عام کتابوں کی طرح تو اس کو مت سمجھو، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات وہ باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام پہ اس کو نازل فرمایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے، اور انسانیت کے ہدایت کے لیے اللہ پاک نے وہاں سے اس کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں ہیں، اس کو کہا معمولی مت سمجھو۔ تو
گویا وہ تمام نصائح یا تمام دلائل جو ہمارے سامنے بیان ہو گئے، کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جس کے ذریعے سے تمہارے عقائد بدل رہے ہیں، یہ قرآن ہی ہے جو تمہاری زندگیوں میں انقلاب لا رہا ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کی زندگیاں بھی جو بنی تھی وہ قرآن ہی کے ذریعے سے بنی تھی۔ لہٰذا یہ عظیم قرآن ہے، اس کی عظمت کی اللہ ایک مثال دے رہا ہے کہ انسانوں تم اس کا قدر نہیں کر رہے ہو۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتارتے، پہاڑ تو پتھر ہے، پتھر تو سخت، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ کی یہ حالت بنتی، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ پہاڑ اس قرآن کی عظمت کے وجہ سے جھکتا اور پھر پٹتا، اس کے بوجھ کو محسوس نہیں کرتا۔ بہت عظیم کتاب ہے۔ اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، تجھے اللہ نے ادراک دیا ہے۔ وہ شعور کہا انسان کو جو دیا ہے وہ پتھر میں نہیں ہے، شعور پتھر میں بھی ہے، ادراک پتھر میں بھی ہے، حجر میں بھی ہے، شجر میں بھی ہے، نباتات میں ہے، جمادات میں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق شعور دیا ہوا ہے۔ وہ شعور جو انسان کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ تو اس میں نہیں ہے، لیکن انسان نے اپنے فطری شعور کو اپنے خواہشات کے نظر کر لیا، اپنے خواہشات پہ چل رہا ہے، اس لیے اللہ کے احکام اس کے سامنے کچھ نہیں، اللہ کا قرآن اس کے سامنے کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا اپنے فطری شعور کو سمجھو، تمہیں اللہ نے عقل دیا ہوا ہے، تمہیں اللہ نے شعور دیا ہوا ہے، تمہیں اللہ نے فہم دیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، کرمنا بنی آدم، تمہیں انسان بنایا، پھر بہترین بنایا، پھر فرمایا خلقتہ بیدی، تمہاری تو یہ شان ہے کہ ہر چیز کو رب نے کن کہہ کے پیدا کیا، تمہیں فرمایا اپنے ہاتھوں سے بنایا انسان کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کتنی چیزیں اللہ پاک نے انسان کو عطا کی، اور سب سے بڑا اللہ کا کرم، اللہ کا انعام کہ اس نے اپنا کلام، اپنا قرآن انسان کو دیا۔ اب وہ اس کے طرف توجہ نہیں کرتا، توجہ کے یہ معنی کہ اس میں غور نہیں کرتا، اس کے احکام پہ عمل نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، اس قرآن کا قدر کرو، یہ تو تمہاری زندگیاں بنا رہا ہے، اس پہ عمل کرو گے تمہارا آخرت سے ہی ہوگا۔ اور دیکھو یہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اے ناقدرو، اے انسانوں، اگر اس کو میں پہاڑ پہ اتارتا وہ اس کے بوجھ سے جھک جاتا، پٹ جاتا، کہ اللہ کا کلام میں کیسا اٹھاؤں۔ فرمایا تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں، یہ ایک مثال اللہ نے دی، یہ لوگوں تمہارے لیے بیان کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ یہ کہانی ہے۔ فرمایا لعلہم یتفکرون، تاکہ تم اس میں غور کرو، اس میں غور کرو۔ وہ اللہ جو عرش پہ ہے، اس نے وہاں سے اپنا کلام جبریل امین کے ذریعہ بھیجا، کس ہستی کے پاس آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچایا، ہمیں حکم دیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوط پکڑو۔ جس طرح کنویں میں ایک آدمی اندر ہو، وہاں پہ رسی لٹکائی جاتی ہے، یوں وہ آدمی پکڑتا ہے تو اس کو کھینچا جاتا ہے، وہ آدمی اور کنویں سے اوپر آ جاتا ہے۔ کہا یہ عرش سے آیا ہوا کلام ہے، اعتصام بحبل اللہ ہے، اس کو مضبوط پکڑو، جس دن یہ کھینچا جائے گا ڈائریکٹ تمہیں لے جائے گا ورا الورا، اور جنت وہیں پہ اللہ کے پاس تم کو لے جائے گا، یہی قرآن۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن، اگر نازل کرتے ہم اس قرآن کو، علی جبل، پہاڑ پہ اس کو نازل کرتے، لرأیتہ، تو دیکھتا پہاڑ کو،
خاشعاً وہ جھکتا، وہ دبتا، متصدعاً پٹ جاتا، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے۔ اے اللہ تیری عظیم کتاب کو میں کس طرح برداشت کروں؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ اور یہ اس طرح کی مثالیں، نَضْرِبُهَا ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شاید کہ وہ اس میں دھیان کرے، فکر کریں۔ اللہم وفقنا لما تحب